اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، أو كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آلہ وأصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. برادران اسلام، واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ سلسلہ دروس سیرت امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہن اجمعین کے ضمن میں آج ہم سیدہ حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں اور اسی طرح سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں عرض کریں گے، کیونکہ اب رمضان المبارک قریب ہے اور رمضان المبارک میں درس کا ہونا بہت مشکل، تو کوشش یہ کریں گے انشاءاللہ 10 تک، چاہے خار سے ہو لیکن ازواج رسول کا ذکر مکمل ہو جائے. تو سیدہ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہے. آپ ابی سفیان کی بیٹی ہیں اور ابی سفیان جو ہیں وہ قریش کے بہت بڑے سربراہ اور سرداروں میں شمار ہوتے ہیں. سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پہلا نکاح عبداللہ ابن جہش کے ساتھ ہوا اور بعض مورخین اسے عبید اللہ ابن جہش بھی کہتے ہیں، اور وہ بھی اسلام لے آیا اور بی بی صاحبہ بھی اسلام لے آئیں.
اسلام لانے کے بعد جو سرزمین مکہ پر مسلمانوں کے خلاف ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ یہ غریب ہے یا امیر ہے، جب اسلام لے آیا تو بس ان کا دشمن. اور سیادت جو تھی اور سرداری جو تھی وہ قریش کفار مکہ کے پاس تھی، مشرکین مکہ کے پاس تھی. تو سیدہ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی. سرزمین مکہ کو چھوڑ کے حبشہ تشریف لے گئے، لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ وہاں جانے کے بعد عبید اللہ ابن جہش ان کے جو شوہر تھے وہ شراب و کباب میں مبتلا ہو گئے، اور اسی حالت میں انہوں نے دین عیسائی اختیار کر لیا، نصرانی ہو گئے. تنصرا یعنی وہ نصرانی بن گئے، اسلام سے نکل گئے. بڑی کوشش کی حبیبہ نے کہ وہ دین کی طرف لوٹ آئیں، اسے سمجھایا، لیکن وہ چونکہ اتنا فسق و فجور میں آگے بڑھ چکے تھے اور اس کی تسکین کے لیے انہیں ان کے سہارے کی ضرورت تھی، تو لہذا اس نے دین نصارہ کو اختیار کر لیا، اور کچھ دن گزرے کہ وہ مر گئے. تو جب ان کو موت آ گئی تو اب حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اکیلے ہو گئی، اور حبشہ میں اور مکہ سے بھی دور، شوہر بھی مر گیا اور شوہر ہو بھی نصرانی ہو کے مر گیا. ان تمام چیزوں کی اطلاع جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی کہ حبیبہ اتنے بڑے گھر کی بیٹی ہیں اور ایک بہت بڑی ابتلا میں آ گئی کہ شوہر ایک تو نصرانی ہو گیا، پھر نصرانی ہو کے مر گیا، اب وہ حبشہ کے اندر اکیلی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قاصد بھیجا بادشاہ نجاشی کے پاس. عمرو ابن امیہ الزمری کو بھیجا آپ نے، اور نجاشی چونکہ ایک بڑا رحم دل اور عادل بادشاہ تھا اور پہلے دین نصارہ پہ تھا، لیکن اللہ نے اسے بھی اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر حبیبہ میرے ساتھ نکاح کرنے پہ راضی ہو تو میں تمہیں اپنا وکیل بناتا ہوں شرعی، اور تم میرا اس کے ساتھ نکاح کر دو. اور اگر وہ میرے ساتھ نکاح کرنے پہ راضی نہ ہو تو اسے عزت و احترام کے ساتھ مدینہ منورہ بھیج دیا جائے، کیونکہ وہ ایک بہت بڑے خاندان کی بیٹی ہے. جب نجاشی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ملا تو ان کی ایک باندی تھی، کنیز تھی، اور بادشاہوں کی تو کئی کنیزیں ہوتی ہیں، بہرحال ایک بڑی خاص کنیز تھی اس کی جس کا نام ابرہہ تھا. اس نے اس کنیز کو بلایا اور ساری بات سمجھائی کہ حبیبہ سے جا کے بات کرو، اور اگر وہ راضی ہو اس بات پہ فَإِن رَضِيَتْ بِنِكَاحِهَا مَعَ النَّبِيِّ الْمُصْطَفَىٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر حضور کے نکاح پہ وہ راضی ہو تو مجھے حضور نے اختیار دیا ہے تو پھر میں ہی نکاح کروں گا. تو اب بھی ابرہہ جب یہ پیغام لے کے آئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حبیبہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اور فرمایا بشرک اللہ بخیر، کہ ابرہہ اے بیٹی تم نے مجھے خوشخبری دی ہے، اللہ تمہیں بھی خوشیاں نصیب کرے. اور جتنے زیور پہنے ہوئے تھے حبیبہ نے سارے اتار کے اس باندی کو دے دیے خوشی میں، ہدیے میں. اور نے فرمایا کہ تم نے مجھے ایسی خبر سنائی ہے
اور اسی خبر کے انتظار میں تھی. خدا کی شان ہے کہ بی بی ام حبیبہ فرماتی ہیں کہ میں نے 2 خواب دیکھے اور مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ میرے خواب اتنا سچے نکلیں گے. ایک خواب تو میں نے دیکھا تھا اپنے شوہر کے بارے میں، ابی عبید اللہ ابن جہش ان کے شوہر. میں نے خواب دیکھا کہ نعوذ باللہ وہ ایک بہت بڑی حالت میں ہے اور اس کی حیت تبدیل ہے، اس کی شکل تبدیل ہے اور اس کے کلمات تبدیل ہیں. تو میں حیران ہو گئی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عبداللہ ابن جہش تو مسلمان ہے اور اسلام کی وجہ سے وہ ہجرت کر کے حبشہ میں آیا ہے، تو اب اسلام کے خلاف ایسی باتیں کیسے کہہ سکتا ہے؟ لیکن چند دن ہی گزرے کہ وہ نصرانی ہو گیا اور میرا خواب سچا ہو گیا. اسی طرح فرماتی ہے کہ اس کی وفات کے بعد اور عدت گزرنے کے بعد میں نے خواب دیکھا کہ میرے دامن میں، میرے گود میں آسمان سے چاند اتر کے آیا ہے اور میں حیران ہو گئی کہ چاند کا میرے دامن میں اترنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے. کہتی ہے کہ 3 دن ہی گزرے کہ حضور کا پیغام آ گیا تو اب مجھے اپنے وہ خواب یاد آیا. اللہ کی شان ہے کہ بعین ہی یہی خواب سیدہ عائشہ نے دیکھا تھا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ ایک چاند اترتا ہے اور میرے حجرے میں آ کے چھپ جاتا ہے، دوسرا چاند اترتا ہے چھپ جاتا ہے، تیسرا چاند اترتا ہے چھپ جاتا ہے. حضرت ابو بکر سے عرض کیا، ابا سے عرض کیا، انی رأیت رویا، میں نے خواب دیکھا ہے. فرماتی ہے فلم ابر نے کوئی تعبیر نہ دی، سکت ابی، میرے ابا چپ کر گئے. فلما دفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجرتی، جب حضور میرے حجرے میں دفن ہوئے تو سیدنا ابی بکر آئے روتے ہوئے، کہا کہ بنتی، میری بیٹی، اول قبر من اقمار کی، آج تیرے چاند میں سے پہلا چاند تو آ گیا ہے، وہ دفن ہو گیا. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ خدا کی شان ہے کہ اس زمانے میں یعنی کفار بھی، مشرکین بھی، اگر ان کے سامنے بھی کوئی آدمی ذکر کرتا چاند کا تو وہ سمجھتے تھے کہ اس سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم. تو بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ میرا خواب اتنا سچا ہوا کہ ابھی 3 دن نہیں گزرے تھے کہ حضور کا پیغام آ گیا. تو سیدہ ام حبیبہ نے، آپ کی یہ بیٹی حبیبہ جو ہے یہ حبشہ میں پیدا ہوئی، اسی کی وجہ سے آپ کی کنیت جو ہے وہ حبیبہ رکھی گئی، ورنہ آپ کے نام میں علماء نے لکھا ہے کہ آپ کا نام زینب. اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آیا تو انہوں نے خالد ابن سعید ابن العاص کو اپنا وکیل بنایا، بی بی ام حبیبہ نے، چونکہ آپ کے رشتہ دار. ابو سفیان تو کافر تھا، باپ تو وکیل نہیں بننے کے لیے تیار ہوتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وکیل نجاشی تھا. تو اس بادشاہ نے باقاعدہ خطبہ پڑھا، یعنی حضور کے نکاح کا خطبہ بھی نجاشی نے خود پڑھا، اور اس کے بعد خالد ابن سعید ابن العاص نے خطبہ پڑھا، اور اس نے پھر اپنی طرف سے بحیثیت وکیل ام حبیبہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے لیے پیشکش کی، اور نجاشی نے ایجاب و قبول حضور کی طرف سے قبول کیا، اور 400 دینار جو تھی وہ حق المہر نجاشی نے اپنی طرف سے دی، کیونکہ وہ بادشاہ تھا. لازمی بات ہے کہ اس نے جو مہر دینی تھی تو وہ تو اپنے مقام اور معیار کے مطابق دینی. اسی طرح حضرت آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اور نکاح نجاشی نے کیا، خطبہ نکاح بھی نجاشی نے پڑھا، اور 400 دینار مہر دی، اور بی بی صاحبہ کو گھر بھیجا، اور ساتھ یہ کہا کہ بی بی اب تیار ہو جائیں، آپ کو ہم نے مدینہ منورہ بھیجنا ہے حضور کی خدمت میں.
تو شرحبیل ابن حسنہ کو حکم دیا بادشاہ نے کہ تم بی بی کے ساتھ سفر کرو گے اور احترام کے ساتھ مدینہ پہنچاؤ گے اور سارا انتظام جو ہے وہ میں کروں گا۔ وہی باندی جو سب سے پہلے پیغام لے کے آئی تھی ام حبیبہ کے پاس ابرہہ، وہ جب آئی دوبارہ بی بی صاحبہ کے پاس مبارک دینے کے لیے تو بی بی صاحبہ نے 50 دینار جو ہیں اس کو دوبارہ ہدیہ کیا، لیکن اس ابرہہ باندی نے عرض کیا کہ بی بی یہ دیکھیں میں پوٹلی میں آپ کے وہ زیورات جو آپ نے مجھے دیے تھے نا ہدیہ وہ بھی لائی ہوں اور یہ 50 دینار بھی، یہ آپ میری طرف سے واپس قبول کر لیں، صرف میری ایک بات یاد رکھیں گے جب مدینہ پہنچے تو حضور کو میرا سلام دے دیں کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں، بس یہ میرا سلام دینا نہ بھولیے گا۔ آپ کا سب سے بڑا ہدیہ، آپ کا سب سے بڑا تحفہ یہ ہوگا کہ میرا پیغام سرکار دو عالم کو پہنچا دیں تاکہ قیامت میں وہ میرے اسلام کی گواہی دیں کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں اور میں حضور کی نبوت کا اقرار کر چکی ہوں۔ تو بی بی شرحبیل ابن حسنہ کے ساتھ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا یعنی سفر پہ آئیں، اور ام حبیبہ فرماتی ہیں کہ وہ باندی اتنی اسلام پہ پکی تھی کہ روزانہ آگے مجھے اپنا پیغام یاد دلاتی، اور جس دن میں نے روانہ ہونا تھا اور میرے سفر میں میری سواری کے ساتھ چلتے چلتے بھی مجھے پیغام یاد دلاتی رہی کہ کہیں بھول نہ جانا میرے سلام حضور کو پہنچا دیں۔ تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لائیں اور ام المؤمنین کے خطاب سے آپ کو نوازا گیا، اور یہی وہ ام حبیبہ ہیں کہ جب ان کا نکاح ہوا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ابو سفیان کو جب پتہ چلا تو اس نے کہا کہ ھذا الفحل لا يقطع انفہ، یہ ایک ایسا مرد ہے کہ جس کی ناک کو نہیں نیچا کے جھکایا جا سکتا۔ بعض الفاظ روایات میں آتے ہیں کہ لا یجدع انفہ، جس کی ناک کو نہیں کاٹا جا سکتا۔ تو اس پر محدثین اور علماء نے بڑی بحثیں کی ہیں کہ آخر ابو سفیان کافر تھا اس لیے غصے میں یہ لفظ کہے کہ ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک کو ایسی بات کہنا جو ہے وہ خلاف ادب تھا، لیکن اصل بات یہ نہیں تھی، یہ محاوراتی بات تھی، یعنی ابو سفیان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم تو حضور کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، اب تو میری بیٹی حضور کے گھر میں چلی گئی ہے تو اب اس کا ناک کیسے نیچے ہو سکتا ہے؟ مانا یہ ہے کہ اب تو ان کا ناک اور اونچا ہو گیا کہ ایک اتنے بڑے سردار کی بیٹی جو ہے ان کی بیوی بن گئی۔ اور اللہ کی شان دیکھیں کہ تمام دنیا کے مورخین اس بات پہ متفق ہیں کہ حضور سے رشتہ ہو جانے کے بعد پھر ابو سفیان نے اس طرح نہیں حضور کا مقابلہ کیا جس طرح پہلے جنگیں لڑتا تھا۔ جب اس کی بیٹی حضور کے گھر میں چلے گی، اب اگر کبھی ایسی فضا پیدا ہو جاتی جنگ کی، ابو سفیان ٹال جاتے کہ اب میں کیسے لڑ سکتا۔ اسی لیے ایک اثنا میں صلح کے ضمن میں ابو سفیان کو مدینے جانا پڑا۔ جب مدینہ منورہ گئے تو سیدھی بات ہے کہ آپ کی بیٹی تھی، سیدھا اپنی بیٹی کے گھر میں گئے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تو ایک بستر بچھا ہوا تھا، اور حضور کا کیا بستر تھا، ایک سادہ سا ٹاٹ کا کپڑا ہوتا تھا، اس کو کھلا کر کے بچھا دو تو وہی قالین تھی اور دوہرا کر کے بچھا دو تو وہی بستر تھا۔ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو جب ابو سفیان گھر میں داخل ہوئے تو جلدی جلدی سے وہ کپڑا لپیٹ دیا بی بی نے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ اچھا شاید یہ کپڑا یعنی میرے لائق نہیں تھا اس لیے تم نے لپیٹا ہے، کوئی اور اچھا کپڑا بچھانا چاہتی ہو؟ تو اب میں حبیبہ نے فوراً کہا کہ لا ھذا فراش رسول اللہ، یہ میرے محمد مدنی کا فراش ہے۔ وانت مشرک والمشرک نجس، تو مشرک و مشرک تو پلید ہوتا ہے، کیسے نبی کے بستر پہ بٹھا دوں؟ یہ تو اللہ کے نبی کا بستر ہے، اس پر میں ایک مشرک کو کیسے بٹھا سکتی ہوں؟ تو ابو سفیان غصے میں آئے، کہنے لگے کہ اچھا تم میرے گھر سے جانے کے بعد اخلاقی روایات بھی بھول گئی ہو۔
بی بی ام حبیبہ نے کہا کہ دیکھیں زیادہ بات نہ کریں، پہلے میں جا کے حضور سے پوچھوں۔ تو ام حبیبہ حضور کی خدمت میں آئیں کہ جا ابی یا رسول اللہ، میرا باپ آیا ہے ابو سفیان، وہ مشرکون، وہ کافر ہے، اب میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا سیدھی اب آ کے جاؤ، اپنے ابا کا احترام کرو، تمہارا باپ ہے، مشرک ہو یا کافر ہو، کوئی بھی ہو۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا یہ عالم تھا، اور اللہ کی شان دیکھیں کہ فتح مکہ کے موقع پہ ابو سفیان کو بھی اللہ نے اسلام کی دولت نصیب فرما دی۔ ابو سفیان بھی الحمدللہ مسلمان ہو گئے، اور یہ وہی ابو سفیان ہے جس کے بارے میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کے حضور کی خدمت میں کہا کہ یا رسول اللہ، ابو سفیان مسلمان ہو گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ سردار ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ ابن سردار ہے، رئیس ابن رئیس ہے، اور مکے کا سردار ہے، آپ اس کو کوئی شان دیں، کوئی عزت دیں، کوئی عظمت دیں، تاکہ اس کا دل اور اسلام کی طرف مائل ہو، کہ اسلام عزت دینے کے لیے آیا ہے، کسی کی عزت لینے کے لیے نہیں آیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً یہ اعزاز بخشا کہ من دخل المسجد الحرام فلہ امان، کہ جو بندہ مسجد الحرام میں چلا جائے اس کے لیے امان، من دخل دار ابی سفیان فلہ امان، اور جو بندہ ابی سفیان کی حویلی میں چلا جائے اس کو بھی امان۔ یعنی ابی سفیان کی حویلی کو حضور پاک نے اتنی بڑی عظمت دی کہ حرم کے مقابلے پہ لے آئے، اور فرمایا من القى السلاح فلہ امان، جو اپنے ہتھیار ڈال دے اس کے لیے بھی امان ہے، اور فرمایا من اغلق بابہ فلہ الامان، جو آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کے دروازہ بند کر دے اس کے لیے بھی امان ہے، بوڑھے کے لیے بھی امان ہے، عورت کے لیے بھی امان ہے، بچے کے لیے بھی امان ہے، اور اگر ان کا کوئی مذہبی پادری ہے، راہب ہے، اس کے لیے بھی امان ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے کہ آج فتح مکہ کا دن ہے، آج ہم سمجھتے تھے کہ انتقام کا دن ہے، آج ہم قریش سے اپنے مظالم کے بدلے چکانے کا دن ہے، لیکن حضور کی رحمت نے امان 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 کا شور ہو گیا، اور فتح مکہ ایسے فتح ہو گیا کہ بغیر کسی قتل عام کے، بغیر کسی موقع، تو ابو سفیان مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد جب ابو سفیان مدینہ منورہ میں آئے تو انہوں نے حضور سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے بڑی عزت بخشی ہے، بڑا شرف بخشا ہے، اور میری 3 درخواستیں ہیں آپ سے، اگر آپ قبول فرما لیں تو میں عرض کروں۔ حضور نے فرمایا کہ ہاں بالکل کہو۔ کہنے لگا حضور ایک تو میری درخواست یہ ہے کہ انی ازوجک ابنتی، کہ میں اپنی بیٹی کا آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے یہ بات بڑی مشکل ہے کتابوں میں کہ ابو سفیان نے یہ بات کیسے کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح تو حبشے میں ہو گیا، نجاشی نے کر دیا تھا، اب ابو سفیان کے کہنے کا کیا مقصد؟ اب ابو سفیان جو ہے اپنی بیٹی کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر رہے ہیں، بھی حضور کا نکاح تو پہلے ہو چکا ہے، اور وہ نکاح حبشہ میں ہوا ہے، اور نجاشی نے خطبہ پڑھا ہے، اور بی بی ام حبیبہ کی طرف سے وکیل خالد ابن سعید ابن العاص ہیں، تو یہ بات کیسے کی ابو سفیان؟ اس پر علماء نے، محدثین نے، مؤرخین نے کئی جوابات دیے ہیں۔ ایک جواب تو یہ بھی دیا گیا ہے کہ جب حضور کا شان کرم دیکھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق عظیم دیکھا ابو سفیان نے، تو اس کی دوسری بیٹی تھی ام حبیبہ کے علاوہ، اس کا نام تھا عزہ، تو اس نے دراصل اس دوسری بیٹی کے نکاح کی پیشکش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی بیٹی کی شادی اور نکاح آپ سے کرنا چاہتا ہوں، تو یہ بیٹی ام حبیبہ نہیں بلکہ یہ بیٹی وہ ہے جس کا نام عزہ ہے۔
حتیٰ کہ بعض روایات میں اتنا بھی آتا ہے حضور نے فرمایا ابو سفیان تمہاری بہت مہربانی، لیکن میں یہ نکاح نہیں کر سکتا کہ اللہ نے ہمیں منع کیا ہے ان تجمعوا بین الاختین کے دو بہنیں ایک آدمی کے گھر میں ہوں، آپ کی ایک بیٹی تو پہلے میرے گھر میں ہے، اب اگر میں عزا سے نکاح کروں تو گویا دو بہنیں ایک نکاح میں جمع ہو جائیں گی اور وہ ہمارے لیے شریعت میں حرام ہے۔ ایک جواب تو علماء نے یہ دیا ہے کہ ابی سفیان کا منشا جو تھا اپنی دوسری بیٹی کے نکاح کے لیے، نہ کہ ام حبیبہ کے نکاح کے لیے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، اصل بات یہ نہیں تھی، ابو سفیان کو بھی پتا تھا کہ نکاح جو ہے ابشا میں ہو گیا ہے، لیکن اس نکاح میں باپ تو شامل نہیں تھا نا، اور اس زمانے میں قریش کے اندر بھی یہ ایک بہت بڑا عیب سمجھا جاتا تھا کہ کسی لڑکی کا نکاح ہو اور اس کا باپ نکاح میں نہ ہو، اور اس لیے ابو سفیان نے پیشکش کی کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ اب میں بھی نکاح کر دوں تاکہ میں بھی نکاح میں شریک ہو جاؤں اور یہ جو عیب اور الزام ہے ہم سے اڑ جائے کہ ابو سفیان نہیں تھا، اس لیے اس نے پیشکش کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ دونوں باتوں کو جمع کیا جا سکے۔ اور دوسری بات جو ابو سفیان نے کی، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ مہربانی فرما کے اپنے قریب رکھیں اور اپنا کاتب بنائیں۔ یہ دوسری درخواست تھی، اور تیسری درخواست ابو سفیان نے یہ کی کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں کفر کے زمانے میں لشکروں کا سردار بن کے آپ کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے آتا تھا، جنگ احد کے فوجوں کی قیادت کرنے والا ابو سفیان تھا، اب میں چاہتا ہوں کہ آپ مہربانی کر کے مسلمانوں کے کسی دستے کا مجھے امیر بنائیں تاکہ اب میں ان کی قیادت کر کے کفر سے لڑوں اور میں اس وقت کے بدلہ چکا سکوں۔ حضور نے فرمایا کہ ہاں مجھے قبول ہے، میں آپ کو سردار بناتا ہوں، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے کاتب الوحی بنایا۔ تو سیدنا معاویہ ان خوش نصیب صحابہ میں ہیں، ان خوش نصیب ستاروں میں ہیں کہ جو کاتب ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کاتب الوحی ہیں۔ یہ شرف بہت کم لوگوں کو ملا، اور یہ شرف بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا ہے کہ حضور پاک نے آپ کے لیے خصوصی دعا کی کہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، کہ یا اللہ معاویہ کو ہدایت والا بنا اور ہدایت کرنے والا بنا۔ یہ دعا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دی، یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ ان کی بہن زوجہ محمد مصطفیٰ ہے، خود کاتب الوحی ہے، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، اور اللہ کی شان دیکھیں، نصیب کی بات ہوتی ہے جس کو خدا نصیب فرما دے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو چادریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن مبارک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک اپنے پاس چھپا کے رکھے ہوئے تھے۔ جب موت کی گھڑی آئی تو وصیت کی کہ مجھے انہی چادروں میں دفن کر، تو یہ شرف ملا جس کو مل گیا۔ تو بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا یعنی اتنا بڑا مقام تھا آپ کا کہ آپ کی وجہ سے یعنی آپ نے ابو سفیان کو بھی اہمیت نہیں دی، اپنے باپ کو بھی اہمیت نہیں دی، حتی اجادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور اسی طرح سیدہ ام حبیبہ ان ازواج مطہرات میں ہیں جن سے اصحاب رسول جو ہیں وہ بھی رجوع کر کے مسائل پوچھتے تھے، سوال پوچھتے تھے، مسائل پوچھتے تھے، اور آ کے بہت سارے دینی معاملات ہیں ان کو حل کرنے کے لیے بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں آتے تھے۔ اور اس کے بعد بی بی صاحبہ یعنی مدینہ منورہ میں رہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی وفات جو ہے وہ بھی مدینہ منورہ میں ہوئی، اور آپ کا دفن جو ہے وہ بھی جنت البقیع الغرقد میں ہوا رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا۔
اسی طرح بی سیدہ صفیہ، اچھا سیدہ صفیہ جو ہیں ان کا نام بھی حبیبہ تھا۔ صفیہ کیوں کہا گیا کہ دراصل اسلام میں یہ حکم تھا کہ اگر کہیں جہاد کیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہاد میں آپ کو فتوحات نصیب کریں تو مال غنیمت کا ایک خمس نکالا جاتا ہے، اور خمس نکالنے سے پہلے اس سپہ سالار کو، یا اگر حضور ہوتے تھے تو حضور کو، یا حضور کے بعد جو بھی خلیفہ بنے گا اس کو، یہ اختیار ہوتا تھا کہ پہلے خمس کے سے پہلے وہ جو سردار ہو، خلیفہ ہو، امیر المؤمنین ہو، اسے حق تھا کہ وہ چاہے تو ایک غلام چن لیں۔ کہا جاتا تھا کہ بھی ہی صفی رسول اللہ، یہ وہ ہے جس کو حضور نے چن لیا، تو اس لیے بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو صفیہ کہا گیا، اور نام بھی پھر اسی طرح آپ کا مشہور ہو گیا، ورنہ آپ کا نام جو ہے حبیبہ تھا۔ اور بی صفیہ جو ہے صفیہ بنت حیی بن اخطب، صفیہ بنت حیی بن اخطب، اور حیی بن اخطب جو ہے وہ بنو نذیر قبیلہ یہود کا سردار ہے، اور بی صفیہ کی والدہ جو ہیں وہ بنی قریظہ کے قبیلے کے سردار کی بیٹی، تو یہ دو بہت بڑے قبیلے تھے، بنی قریظہ اور بنو نذیر۔ اسی طرح اور یہ دونوں قبیلے، بلکہ ایک تیسرا قبیلہ بنی قینقاع، یہ تینوں قبیلے جو تھے مدینہ منورہ میں تھے، انتظار میں تھے کہ حتیٰ بعث رسول اللہ کے حضور جب پیدا ہوں گے تو ہم ایمان لائیں گے۔ یہ اسی انتظار میں یہ لوگ جو تھے، اور ان تین قبیلوں میں بڑے قبیلے جو ہیں وہ بنی نذیر ہے اور بنی قینقاع۔ تو بی صفیہ بھی چونکہ ہوئی ابن اخطب کی بیٹی، یہ سب لوگ مدینے میں تھے۔ اچھا، بنو نذیر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا تھا کہ یا رسول اللہ نہ ہم آپ سے لڑیں گے، نہ آپ کے دشمن کی مدد کریں گے، اور نہ آپ کے خلاف کوئی اقدام کریں گے، لیکن یہود کیا جو اپنے وعدے پہ وفا کریں؟ یہود تو قوم کا، یہود تو ہیں ہی مکار، عیار بھی ہیں، مکار بھی ہیں، غدار بھی ہیں، خداع بھی ہیں، جنہوں نے اپنے نبی سے وفا نہیں کی ہے تو ہم سے کیا وفا کریں گے؟ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے وفا نہیں کی، اللہ کا حکم ملا، معجزات دیکھے، لیکن ایسی بے وفا، ایسی مکار قوم ہے کہ کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، کہ آپ جانے، آپ کا خدا جانے، آپ جا کے جہاد کریں، ہم تو یہیں بیٹھے، ہم تو نہیں لڑتے۔ تو جس قوم نے اپنے نبی سے غداری کی، جس قوم نے اپنے پیغمبر سے بے وفائی کی، اس سے کسی وفا کی امید کون کر سکتا ہے؟ تو حضور سے بھی بے وفائی کی۔ بنو نذیر نے بھی اس معاہدے کو توڑ دیا، باوجود اس معاہدے کے حضور سے دشمنی کی اور حضور کے قتل کرنے کی سازش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا، اور اس کے بعد آپ نے حکم دے دیا کہ بس مدینہ چھوڑ دو، اور ہر آدمی ایک اونٹ پر جتنا سامان لے جا سکتا ہے وہ لے جائے۔ تو اس طرح بنو نذیر جو ہے مدینہ منورہ سے جلا وطن ہوئے اور خیبر میں آ گئے، اور خیبر کے اندر بھی بڑے بڑی ان کی جائیدادیں تھیں اور بڑے بڑے ان کے قلعے تھے یہودیوں۔ تو بی صفیہ بنت حیی ابن اخطب کا پہلا نکاح جو ہے وہ مشکم سے ہوا ہے۔ مشکم جو ہے یہودی تھا اور بڑا شاعر تھا، سلام ابن مشکم۔ سلام ابن مشکم کے ساتھ نکاح ہوا اور یہ شاعر تھا، لیکن اتفاق یہ ہے کہ بی صفیہ سے اس کی بن نہ سکی، کہاں شاعر اور کہاں ایک سردار کی بیٹی۔ تو اس کے بعد اس نے طلاق دی۔ اس کی طلاق دینے کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد جو ہے اس کے باپ حیی ابن اخطب نے ایک بہت بڑا سردار تھا، القموس قلعے کا سردار جو تھا، القموس یعنی خیبر میں کئی قلعے تھے، خیبر کے اندر کوئی ایک قلعہ نہیں تھا، یعنی بڑی کئی بڑا مشہور ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قلعہ مرحب توڑا تھا، فتح کیا تھا، بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ صرف اکیلا وہی قلعہ نہیں تھا بلکہ کئی قلعے تھے جن کو مختلف صحابہ نے فتح کیا۔
تو القموس کا جو سب سے بڑا قلعہ تھا اس کا مالک جو ہے اس کا نام تھا کنانہ ابن ابی الحقیق. تو کنانہ ابن ابی الحقیق کے ساتھ نکاح ہوا صفیہ. یہ اس کا دوسرا نکاح. اللہ کی شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب کوئی فیصلہ فرماتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو رد نہیں کر سکتی. بہرحال بی بی صاحبہ نے دو خواب دیکھے. ایک خواب تو یہ دیکھا کہ آسمان سے سورج آیا ہے اور میری گود میں آ گیا. کچھ دنوں کے بعد خواب دیکھا کہ چاند آیا. اور اسی طرح روایات میں ہے کہ اس نے اپنا یہ خواب جو ہے اپنے والد پہ ہوئی ابن اخطب پہ ذکر کیا. فغضب ابوہ، آپ کے باپ غصے میں آ گئے اور کہنے لگا حل تریدینی محمد، تم چاہتی ہو کہ تمہارا محمد مصطفیٰ سے نکاح ہوتا؟ تو یعنی چاند کی تشبیہ باوجود یہودی ہونے کے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس سے مراد محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح انہوں نے اپنے شوہر کو جب کہا اس خواب کے بارے میں تو وہ بھی غصے میں آیا اور اس نے اتنی زور سے مارا کہ بی بی صفیہ کے چہرے پر ایک جانب میں وہ داغ باقی رہ گیا تھا، حتیٰ کہ آخری وقت تک بھی وہ داغ باقی رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پہ چڑھائی کی. آپ نے جب خیبر پہ چڑھائی کی اور جنگ ہوئی، اور جنگ خیبر جو ہے وہ ایک بہت بڑا عظیم واقعہ ہے اور بڑا طویل اور تفصیل والا واقعہ ہے. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے فتح دی. تو اسی جنگ میں، جنگ خیبر میں، بی بی صفیہ کا والد بھی، شوہر بھی، بھائی تینوں قتل ہو گئے. یعنی اس کا والد ہوئی ابن اخطب بھی مارا گیا اور اس کا شوہر جو ہے کنانہ ابی الحقیق وہ بھی مارا گیا اور اس کا بھائی جو ہے وہ بھی مارا گیا. تو اب بی بی صفیہ باندیوں میں آ گئی. یعنی جب مال غنیمت جمع ہوا تو جہاں اور مال آیا اور جہاں اور لڑکیاں آئیں ان میں بی بی صفیہ بھی تھی. تو جب بی بی صفیہ باندی بن کے آئیں تو خدا کی شان یہ ہے کہ جب باندیاں تقسیم ہونے لگیں تو بی بی صفیہ جو ہے حضرت دہیۃ الکلبی رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئی. حضرت دہیۃ الکلبی میرے آقا کے صحابی ہیں. رضوان رضی اللہ تعالی عنہ اتنے خوبصورت انسان تھے، اتنے با جمال انسان تھے کہ صحیح روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام بھی ان کی شکل میں آتے تھے حضور کی خدمت میں. بلکہ اسی طرح ایک واقعہ ہوا کہ سیدنا حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک دن تشریف لائے، چھوٹے بچے تھے، دیکھا کہ دہیا حضور کے پاس بیٹھے ہیں اور حضرت دہیا ہمیشہ بچوں کے لیے کوئی کھجوریں، کوئی میٹھی چیز، کوئی چیز ڈھونڈ کے لایا کرتے تھے. تو حضرت حسن حسین جو آئے تو آ کے چمٹ گئے اور جیبوں میں ہاتھ ڈال کے نکالنے لگے بھی کہاں ہے کھجور، مٹھائی کہاں ہے؟ حضرت فرمایا ماں یا حسن یا حسین ہذا جبرائیل، یہ تو جبریل ہے، دہیا تھوڑا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، یہ تو صحابی نہیں ہے، دہیا نہیں ہے، یہ جبریل ہے. تو حضرت دہیا کے حصے میں بی بی صفیہ آئی. انہوں نے ان کو اپنے خیمے میں بھیجا، لیکن صحابہ نے آ کے حضور سے درخواست کی. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہرحال بی بی صفیہ بھی اب ایک باندی ہے، لیکن انہا ابنتا رئیس خیبر، رئیس بنی نذیر، وہ ایک بہت بڑے قبیلے کے سردار کی بیٹی ہے اور ایک بہت بڑے قبیلے کے سردار کی بیوی ہے. حضور یہ مناسب نہیں ہوگا کہ آپ صحابی کو دے دیں. اگر آپ قبول فرمائیں اور خود انہیں اپنے پاس رکھیں تو پھر زیادہ اچھی بات. کم از کم لوگوں کو احساس تو ہوگا کہ حضور پاک نے ہماری تنقید یا اہانت نہیں کی، بلکہ اللہ کے نبی نے بھی ہمیں عزت دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دہیا کو بلایا. آپ نے فرمایا کہ بھی اب تمام صحابہ کی یہ خواہش ہے کہ میں بی بی صفیہ کو اپنے پاس رکھوں تاکہ سردار کی بیٹی سردار کے گھر میں رہے. تو حضرت دہیا نے کہا کہ رسول اللہ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے،
اور بعض روایات میں تو یہ بھی ذکر کیا ہے کہ حضرت دہیہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے تو دیکھا بھی نہیں بی بی صفیہ کو۔ اللہ کا ایک نظام ہے نا، جس نے نبی کے گھر میں آنا تھا تو اللہ نے پہلے سے انتظامات فرما دیے کہ کفر کے زمانے کی تو اور بات تھی۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی، آپ نے کہا نہیں، تم باندی کے بدلے میں ایک باندی لے لو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا اگر حکم ہے تو الگ بات ہے، ورنہ آپ نے اپنے لیے دیکھ لیا، اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے۔ لیکن حضور نے حضرت دہیہ کو 7 باندیاں، تاکہ ان کے دل میں کبھی کوئی میل باقی نہ رہے کہ اللہ کے نبی نے مجھے دے کے واپس لے لی۔ اور بی بی صفیہ کو حضور نے بلایا اور فرمایا کہ صفیہ دیکھو بات سنو، تمہیں بہرحال دہیہ سے تو واپس لے لیا گیا، اب تم میری باندی ہو، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ اب تمہیں اختیار ہے، چاہو تو خیبر جاؤ اپنے خاندان کے پاس، اور اگر تم اس بات کو قبول کرو، اس بات میں تم اپنے دل سے اگر راضی ہو تو آزاد میں نے تمہیں کر دیا ہے، تو پھر میں تمہارے ساتھ نکاح کر کے تمہیں بیوی بنا دیتا ہوں۔ تو بی بی صفیہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ایک بات تو یہ ہے کہ اب میرے پاس ہے کون جس کے پاس میں جاؤں؟ میرا باپ مارا گیا، میرا شوہر مارا گیا، میرا بھائی مارا گیا، میں کس کے پاس جاؤں؟ دور کے رشتہ داروں کے پاس جاؤں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یا رسول اللہ میری تو تمنا ابھی بچپن سے تھی کہ میری شادی حضور سے ہوتی، ابھی میری شادی ہوئی ہی نہیں تھی، اور جب میری دوسری شادی ہو گئی تو پھر میں نے یہ خواب دیکھا جس کی وجہ سے مجھے شوہر نے مارا اور یہ داغ ہے، تو یہ تو میری پہلے سے تمنا تھی، اگر آپ نے یہ قبول فرما لیا اس سے میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کیا ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا صفیہ پھر یہ ہے کہ تمہاری آزاد کرنا جو ہے یہی تمہارے حق المہر ہوگا، کہ میں نے تمہیں غلام نہیں بنایا بلکہ آزاد کر دیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے قبول۔ تو اس طرح بی بی صفیہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئے رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر سے مدینے کے لیے سفر فرمایا تو ایک مقام ہے جس کا نام ہے سد الصحبہ، تو بعض مورخین لکھتے ہیں کہ آج بھی اس کے آثار موجود ہیں۔ تو سد الصحبہ پہ جب حضور نے قیام فرمایا تو بی بی ام سلیم نے بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آ کے تیار کیا اور آپ کے بال مبارک بنائے، تیل ڈالا، آپ کو خوشبوئیں لگائیں، اور یعنی دلہن بنا کے سنوار کے تیار کر کے حضور کے خیمے میں بھیجا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی اپنے خیمے میں بی بی صفیہ کے ساتھ، یعنی آپ کی سب سے پہلے گویا رخصتی ہوئی، اور حضور جب صبح بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ابو ایوب انصاری جو ہیں وہ خیمے کے باہر تلوار لے کے کھڑے۔ تو حضور نے فرمایا ابو ایوب ماذا بکا، کیا ہو گیا بھائی تم کیوں ساری رات کھڑے ہو گئے؟ یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ صفیہ آپ کے خیمے میں تھی، اس کا باپ مارا گیا، اس کا خاوند مارا گیا، بھائی مارا گیا، مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ انتقام نہ لے آپ سے، آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، میں اسی لیے تلوار لے کے ساری رات جاگتا رہا۔ حضور بڑے خوش ہوئے، آپ نے بڑی دعا کی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور میں نے اب اس کو بیوی بنا دیا ہے، بیوی بنا لیا ہے۔ تو اب صحابہ کہتی ہیں کہ ہم حیران تھے، پریشان تھے، سوچ میں تھے کہ حضور کے لیے باندی بھی تو حلال ہے نا، تو اللہ عالم آپ اس کو بیوی بناتے ہیں کہ نہیں بناتے ہیں۔ تو پھر ہم نے اندازہ لگایا کہ اگر تو حضور ان کو پردہ کروا دیتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اب وہ امہات المومنین بن گئی، باندی کے لیے پردہ اس وقت ضروری نہیں تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے لیے روانہ ہوئے تو آپ نے آ کر ان کو اونٹ پہ سوار کرایا، اور یہ شان تھا بی بی صفیہ کا کہ حضور اپنا گھٹنا یوں دے کے کھڑے ہو جاتے تو بی بی صفیہ حضور کے گھٹنے پہ پاؤں رکھ کے پھر اونٹ پہ سوار ہو، اور ساتھ ہی حضور نے پردہ کر دیا۔ تو صحابہ نے بھی سمجھ لیا کہ انہا امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو بی بی صفیہ کے لیے تو چونکہ پہلے گھر کوئی نہیں تھا،
تو اس لیے آپ نے حضرت حارث بن النعمان سے کہا کہ بھئی تمہارے پاس گھر میں گنجائش ہے تو تم میری اہلیہ کے لیے کچھ حصہ جگہ کا خالی کر دو کچھ دنوں کے لیے. انہوں نے کہا اہلاً وسہلاً یا رسول اللہ، اس سے میرے لیے اور بڑی سعادت کیا ہوگی کہ میرے گھر میں اللہ کے نبی آئیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسی گھر میں رکھا، اور تمام مدینہ منورہ کی خواتین جو ہیں وہ دوڑی ہوئی آئیں کہ دیکھیں کہ صفیہ آ گئی، صفیہ آ گئی. اور نے سنا تھا کہ وہ ایک بہت بڑے سردار کی بیٹی ہے اور بہت بڑی جمیلہ ہے، عاقلہ ہے، فاضلہ ہے، حلیمہ ہے، بہت بڑا حوصلہ ہے ان کا. تو جب آئے تو سارے حیران ہوئے. بی بی عائشہ بھی دیکھنے کے لیے آئیں، خدا کی شان. اچھا، بی بی عائشہ جب دیکھنے کے لیے آئیں تو انہوں نے اپنے آپ کو چھپا لیا کہ حضور کو پتہ نہ لگے کہ میں بھی دیکھنے آئی ہوں. لیکن فعرف رسول اللہ، حضور نے جان لیا. آپ نے فرمایا عائشہ ماذا رأیت، کیا دیکھا تم نے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ رأیت ابنۃ یہودیۃ و ماذا رأیت، ایک یہودی کی بیٹی ہے اور کیا ہے. وہ تو سوکن کی بات تھی نا، یہ بات عائشہ کہہ سکتی ہے اور کوئی دنیا کا بندہ نہیں کہہ سکتا. خاوند اور بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے، یہ باتیں جو ہیں نعوذ باللہ، جیسے بعض لوگوں کو دھوکہ لگا اور بی بی عائشہ کی زبان درا دیا، انہوں نے لکھ دی ہے ان کی غلط فہمی. بیوی کا ایک مقام ہوتا ہے اپنے خاوند کے ساتھ. بیوی جو بات کہہ سکتی ہے وہ خاوند نہیں کہہ سکتا. اسی طریقے سے خاوند جو اپنی بیوی کے ساتھ بات کہہ سکتا ہے وہ کوئی دوسرا نہیں کہہ سکتا. یہ بھی ایک انداز تھا، یہ بھی ایک انداز تھا نا کہ یا رسول اللہ ٹھیک ہے وہ جمیل ہے، سب کچھ ہے، اب اور تو کوئی اعتراض کر نہیں سکتی. تو اسی لیے ایک دفعہ ایسا واقعہ بھی ہوا کہ بی بی صفیہ کا سفر میں اونٹ نہیں رہا، اونٹ نہیں تھا. بی بی زینب کے پاس 2 اونٹ تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی بی بی زینب بنت جحش سے کہا کہ بھئی تمہارے پاس 2 اونٹ ہیں، ایک اونٹ صفیہ کو دے دو. اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کسی اور کو تو دے دوں گی، صفیہ کو نہیں دوں گی. یا رسول اللہ اس کا میں نہیں دے. فقط پر حضور ناراض. اور حضور نے 3 مہینے تک بی بی زینب سے بات نہیں کی کہ تم نے صفیہ کو اونٹ دینے سے انکار کر دیا، یہ کیا بات ہے، میں نے مانگا تھا. تو بہرحال ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا کہ بی بی صفیہ رو رہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ لماذا تبکی، کیوں رو رہی ہو، کیا بات؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بی بی عائشہ اور بی بی حفصہ یہ دونوں مجھے کہتی ہیں کہ بھئی ہمارا شان ایک الگ شان ہے، تم کون ہے، تم تو ایک یہودی کی بیٹی ہو. میں ابو بکر کی بیٹی ہوں، یہ عمر کی بیٹی ہے، ہم قریش ہیں، ہم سرداروں کی بیٹیاں ہیں، اور پھر ہمارے والدین نے نکاح کیے ہیں، اور تمہارا کیا ہے، تم کتنی بڑی ترقی کر لو لیکن کیا ہے زیادہ بنت ہوئی ابن اخطب ایک یہودی کی بیٹی. وہ یہ تانا دیتی ہیں یا رسول اللہ میں کیا کروں. حضور نے فرمایا اللہ کی بندی تمہیں بھی تو جواب دینا نہیں آتا. تو بی بی صفیہ نے کہا یا رسول اللہ میں کیا جواب دوں. نے فرمایا خدا کی بندی تمہارے باپ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملتا ہے، اور یہی ابن اخطب کا سلسلہ نسب جو ہے وہ ہارون علیہ السلام سے ملتا ہے. تو لہذا یہ ہوا کہ انت بنت نبی، ایک نبی کی تم بیٹی ہو، اور پھر دوسرے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے چاچا ہوئے، دوسرے نبی کی تم بھتیجی ہوئی، اور تیسرے نبی کی تم بیوی ہوئی، محمد الرسول اللہ تمہارے شوہر ہوئے. تو عائشہ اور حفصہ کو تو کوئی نبی نہیں ملا ماں سوا ایک کے. تمہارا تعلق تو 3 انبیاء سے ہے کہ ایک نبی تمہارے باپ کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اور ایک تمہارا چچا لگتا ہے، اور ایک پیغمبر جو ہے وہ تمہارا شوہر ہے. تو اتنا بڑا اعزاز ان کو تو نہیں ملا. تو اللہ کی شان یہ ہے کہ پھر موقع ملا تو بی بی عائشہ نے اور بی بی حفصہ نے جب اعتراض کیا ان پہ کہ انک بنت یہودیۃ، انہوں نے کہا میں کیسے میں انا ابنۃ نبی و امی نبی و انا تحت نبی. تو اب گنگ ہو گئی، چپ ہو گئی. ایک روایت میں آتا ہے کہ فلما قدم رسول اللہ، اب حضور جب بی بی عائشہ کے گھر میں ہے تو بی بی عائشہ رو رہی. حضور نے پوچھا کہ عائشہ تم کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو نبی بنا کے اس لیے بھیجا ہے کہ بیویوں کو جھگڑے کا جواب بھی سکھائیں آپ. یا رسول اللہ آپ نے یہی جواب سکھایا ہے، صفیہ کو کیا پتا ہو سکتا ہے ان باتوں کا.
تو اس نے فرمایا میں نے غلط تو نہیں سکھایا، میں تو اللہ کا نبی ہوں، جو سچی بات ہے وہ تو میں کہتا ہوں، تم لوگ جو اس کو تانا دیتی ہو نہ اسلمت ودخلت فی الاسلام، وہ اسلام لا چکے، اب تم ان کو کہتی ہو کہ بنت یہودیہ، کیوں، کیا حق پہنچتا ہے تم؟ اور جو میں نے اس کو جواب سکھایا ہے وہ جواب غلط ہے، انہوں نے کہا لا یا رسول اللہ جواب تو ٹھیک ہے، ہم بھی جانتی ہیں کہ یہ ابن اخطب کا سلسلہ نسب جو ہے وہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملتا ہے، اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے شوہر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ مقام بھی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ اسی طرح جو حدیث مبارک میں ایک مشہور واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے آپ، اور بی بی صاحبہ بی بی صفیہ آپ کی زیارت کے لیے مسجد میں حاضر ہوئی۔ رات کو تراویح کے بعد جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو بی بی صفیہ حاضر ہوئی کہ تاکہ حضور کی زیارت کر سکیں، چونکہ اعتکاف میں تو حضور نہیں جاتے تھے بیویوں کے گھر میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی، زیارت کی، بات کی، حضور ان کو چھوڑنے کے لیے مسجد کے دروازے تک آئے، فمر بہما رجلان، دو صحابی گزر رہے تھے، آپ نے فرمایا لا رسلکما، ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، وہ ٹھہر گئے، فرمایا انا رسول اللہ وہذہ زوجتی صفیہ، میں اللہ کا رسول ہوں اور میری بیوی صفیہ بنت ہوئی یہ ابن اخطب ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ نشک فیکا، یا رسول اللہ ہمیں آپ کے بارے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ان الشیطان یجری کا مجری الدم، شیطان تو انسان کی رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، اگر شیطان کو وسوسہ ڈال دیتا تو تم ہلاک ہو جاتے، اللہ کے نبی کا تو کچھ نہ بگڑتا۔ تو یہ واقعہ بی صفیہ کی وجہ سے پیش آیا، اور اسی طرح جو مسئلہ طواف الوداع حل ہوا اس کا سبب بھی بی صفیہ، وہ مسئلہ اصل میں یہ ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع پہ تشریف لائے اور آپ نے حج سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ نے ارادہ کیا سفر فرمانے کا، اور بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ ابھی حضور مینا میں تھے، یعنی آپ کے حج کے احکام پورے ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی 2 دن کی کنکریاں رہ گئی نا، 11 اور 12 کی، تو 11 اور 12 کی کنکریوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تھے، اسی اثنا میں بی بی صفیہ کو حیض آ گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ انہا حاضت صفیہ، تو آپ نے فرمایا ہو تو اب تو یہ مشکل ہو گئی، انا ہی حابستنا، اس کی وجہ سے ہمیں قافلہ روک رہے گا، پتہ نہیں حیض کے دن کت گزرے، کیونکہ بغیر طواف زیارت کیے ہوئے تو عورت جا نہیں سکتی ہے، جو تک طواف زیارت نہ کیا ہے تو عورت اپنے خاوند کی حلال نہیں ہوتی، اگر خاوند طواف نہ کرے وہ بھی عورت کے لیے حلال نہیں، جو کلول اول جو ہے وہ تو اپنا کنکریاں مار کے اپنا قربانی کر کے سر منڈانے سے تحلل ہو گیا، یعنی کپڑے آپ پہن سکتے ہیں، خوشبو لگا سکتے ہیں، لیکن بیوی حلال نہیں ہوگی، بیوی تب حلال ہوگی جب آپ طواف زیارت کریں۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ اگر اس نے طواف، اب نے کہا لا یا رسول اللہ طواف زیارت تو بی بی صفیہ کر آئی ہیں، طواف زیارت تو آپ نے کر لیا ہے، طواف الوداع نہیں کیا ہے تو حیض آ گیا، فرمایا طواف الوداع جو ہے معاف ہے۔ تو اس سے پوری امت قیامت تک چھوٹ گئی کہ اگر کوئی عورت حج کرنے کے بعد طواف زیارت تو کر چکی ہو لیکن طواف الوداع نہ کیا ہو اور ایام حیض آ جائیں تو اس کو وداع کے طواف کے لیے رکنے کی ضرورت نہیں ہوگی، طواف الوداع اس سے ساقط ہو جاتا ہے۔ تو یہ مسئلہ جو تھا یہ بھی یعنی بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیش آیا اور پوری امت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے رحمت فرما دی، تو یہ بھی قیامت تک بی بی صفیہ کے حصے میں لکھا جائے گا۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہیں اور آپ کے بارے میں یعنی بڑی بڑی ازواج مطہرات بھی کہتی تھیں کہ کانت فاضلتن، کانت حلیمتن، اتنی بردبار تھیں، اتنی حوصلہ تھا۔ اور یہ بھی بی بی صفیہ کا کمال ہے کہ آپ جب آئیں مدینہ منورہ میں تو آپ کے سارے جسد پہ سونے کے زیورات تھے، تو وہ سارے زیور اتار کے بیویوں کو دے دیے اور بی بی فاطمہ کو دے دیے،
آپ نے تقسیم کر دیا، اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھا۔ اور اسی طرح دیکھیں گے وہ اتنے بڑے گھر کی عورت تھی کہ جب فوت ہوئی ہیں تو 1,00,000 درہم کے قریب ان کی جائیداد تھی۔ اس سے انہوں نے وصیت کی کہ اس کا 1/3 حصہ جو ہے میرے بھانجے کو دیا جائے اور 30,000 درہم جو ہے میرے بھائی کو دیے جائیں اور باقی جو ہے وہ خیرات میں لگا دیے جائیں۔ تو آپ بھی مدینہ منورہ میں فوت ہوئی اور سن 50 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ وَدُفِنَتْ بِالْبَقِيعِ رضی اللہ تعالی عنہا، اور جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، 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 ان